بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللہ رب العزت سورہ کہف کے اندر اس دنیا کی حیثیت کو بیان کرتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں اور اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت ہم پر واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اس دنیاوی زندگی کی مثال اس طریقے سے ہے، اس طرح سے ہے کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی سی جو آسمان سے ہم نے برسایا، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا فاختلط به نبات الأرض، تو اس کے ساتھ زمین کا جو سبزہ ہے وہ خوب گھنا ہو گیا، اس کے ساتھ زمین کی جو زرخیزی ہے وہ ملی تو اس سے ایک لہلہاتی سرسبز فصل وہ وجود میں آئی، زمین کا جو سبزہ ہے وہ خوب رنگ پکڑ گیا، خوب گھنا ہو گیا، اس میں بڑی خوب شادابی آ گئی۔ فاصبح ہشیما، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اچانک ایک دوسری حالت بیان کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے تذروہ الریاح، کہ اسے ہوائیں اڑائے لے جاتی ہیں، یعنی وہ ہوا کے ساتھ اس کے جو پتے ہیں جو بالکل بھر چکے ہیں، چورا چورا ہو چکے ہیں، وہ ہوا کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ زندگی کی مثال دینا چاہتے ہیں۔ پہاڑ میں اچانک سبزے کا آنا اور فصل کا لہلہانا اور فصل کا شادابی پکڑنا، نباتات کا، پودوں کا، درخت کا، اور پھر خزاں کا جب مرحلہ آتا ہے، جب موسم آتا ہے تو پھر اسی رفتار سے، اسی تیزی سے جیسے بہار میں فصل نے اپنا رنگ پکڑا تھا، ایسے ہی خزاں میں اپنا رنگ اس کا رنگ جو ہے وہ چھوٹ جانا، اس کا رنگ کا اثر زائل ہو جانا، شادابی کا ختم ہو جانا، حتیٰ کہ تنکے اور بھوسے بن کر رہ جانا، کہ گھاس پھوس بن کر رہ جاتا ہے یہ سب کچھ۔ خزاں آتی ہے تو سب کچھ ہی چور چور کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ جو بڑے تناور درخت پودے وہ تینکوں سے بڑے کچرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو زرد اور پیلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں اور جو بالکل بھر رہے ہوتے ہیں، چور چور ہو جاتے ہیں۔ تو اس دنیاوی زندگی کی یہ مثال ہے کہ شروع میں یہ بہت دل کو بھاتی ہے، مگن ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے اس کی رنگینیوں کے اندر، لیکن پھر جب یہ پلٹا کھاتی ہے دوسری طرف سے، تو جب اس کا زوال یعنی شروع ہوتا ہے، جو انسان کا دراصل زوال ہوتا ہے، تو پھر یہ اس دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ بالکل بے اصل ہے، انہی بہار کے پودوں اور درختوں کی مانند ہے جو خزاں کے اندر جو ہے وہ گھاس پھوس بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید واضح کیا ہے، انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے کہ جیسے ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، یعنی بارش کی وجہ سے زمین اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں، یعنی زرخیزی نے اپنا جو ہے وہ قوت پکڑ لی، اور انسان اور مویشی اسے کھاتے ہیں، یعنی جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس سے انسان اور مویشی جانور دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا زیور پہن لیا، فصل اتنی سج دھج جاتی ہے، کھیت اتنی خوبصورتی پکڑ لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے زمین نے زیور پہن لیا۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں۔ عموماً گندم کی جو فصل ہے وہ جب اپنے جوبن پر ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سونے کا کوئی کھیت ہے، یہاں سونا اگا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ زمین اپنا زیور پہن لیتی ہے، دل فریب اور دلکش نظارہ پیش کرنے کے لیے خوشنما بن گئی ہے، اور اس کے مالک یعنی کسان سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے، یعنی یہ ہماری محنت کا جو ثمرہ ہے ہمیں مل چکا ہے،
ہم نے ہی اس پر محنت کی تھی، اس کو تیار کیا تھا، تو اب یہ ہمارے قابو میں ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ تو کسی رات یا دن میں ہمارا حکم آتا ہے، یعنی اس پر کوئی آفت آ جاتی ہے، آندھی، طوفان، سیلاب، آفت کی کوئی بھی شکل اچانک ہمارے حکم سے اس پر آ جاتی ہے، اور ہم اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، ایسا چٹیل میدان، ایسا سپاٹ زمین جو كأن لم تغن بالأمس، گویا کہ کل تک اس میں کوئی چیز اگی ہی نہیں تھی، کوئی قد آور درخت، پودا، فصل ہونا تو دور کی بات ہے، گویا کہ اس میں کوئی چیز اگی ہی نہیں تھی، كأن لم تغن بالأمس، کل تک اس میں کوئی چیز ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگی ہی نہیں تھی، کوئی چیز تھی ہی نہیں وہاں۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، اس طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے، جو غور و فکر سے، سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ تو دنیا کی حالت بھی ایسی ہی ہے کہ بظاہر بڑی خوبصورت اور سجی ہوئی معلوم ہوتی ہے، جب انسان اس کی رنگینیوں میں کھوتا ہے تو وہ اس پہ عاشق ہو جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی کو خوبصورت شے ہے، بہت ہی کو دل فریب چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ اور پائیدار چیز ہے، بس یہی تو ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اچانک اس دنیا میں جب زوال آتا ہے، اب دیکھ لیں کہ اس کرونا وائرس نے انسان کو کیا سبق دیا، کہ انسانی زندگی ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی تھی، انسان اپنی صلاحیتوں، اپنی طاقتوں اور اپنی قوتوں میں سرمست، بے ہوش اور مدہوش تھا، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا تھا، اس جدید دنیا کی رنگینیوں میں، اور جدید دنیا کو اپنی تمام تر جو صلاحیتیں، اسباب اور وسائل، ان پر پورا ناز ہے، آج بھی ناز ہے، اور لیکن کرونا نے تھوڑا ناز جو ہے وہ اس کو سانولا سا کر دیا ہے، اس کو تھوڑا ماند کر دیا ہے، کہ اب وہ ناز نہیں رہا کہ جو کہا کرتے تھے کہ دیکھیے زمانہ قدیم میں تو ہزاروں لوگ وبائی امراض سے مر جاتے تھے، ان کو کوئی دوا نہیں ملتی تھی، وہ مناسب علاج نہیں ہوتا تھا، طاعون آتا تھا، ہیضہ ہوتا تھا، بستیاں کی بستیاں ختم ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد سائنس آئی، سائنس نے اتنی ترقی کی، سائنٹیفک میتھڈز کے تحت انسان کو ایک نئی زندگی جینا نصیب ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے ان ایسی وبائی امراض پر قابو پا لیا۔ اب کوئی مرض آتی ہے تو ہم فوراً اس کی ویکسین ایجاد کر لیتے ہیں، جس سے انسانی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور بہت کم انسانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اس کرونا وائرس نے جس طریقے سے ہلچل مچائی، ایک جرثومہ، ایک چھوٹا سا جراثیم، اس نے پوری انسانی زندگی کا نظام زندگی مفلوج اور تباہ اور مفلوج الحال بنا کر رکھ دیا انسان کو۔ تو انسان کو اپنی حقیقت ہے وہ شاید معلوم ہو گئی ہو، اور جو انسان جن نازوں میں تھا، وہ جس فخر و غرور و تکبر میں مبتلا تھا، اس کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوا ہے، اور اس دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کی اصلیت اور اس دنیا کی حقیقت بھی یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ تو یہ جو حالات بدلتے ہیں اچانک، اور یہ جو آفتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ انسان کے لیے دراصل الارم ہوتے ہیں، الارمنگ الرٹ، کہ یہ انسان کو جگاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جیسے دنیا محدود ہے، ایسے ہی اس دنیا کی ہر چیز محدود ہے، اور جیسے دنیا فانی ہے، ایسے ہی اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، انسانی زندگی کی بھی، اور انسانی زندگی میں موجود تمام تر چیزوں کی یہی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس ایک جملے کے اندر پوری دنیا کی حقیقت جو ہے وہ سمیٹ کر رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف دھوکے سے بیچے جانا والا سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ متاع الغرور، دھوکے کا سامان، متاع کہتے ہیں سامان کو، اور غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ متاع الغرور ایسا سامان ہوتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہے، ایسی پروڈکٹ جس کو سیلر جو ہے وہ دھوکے سے اس کو بڑی پالش کر کے، اس کو سجا منجا کر، اور اس کی خوبصورت پیکنگ کر کے، کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بہت قیمتی چیز ہے،
بہت قیمتی چیز ہے، اس کے لیے وہ اپنی جو جمع پونجی ہے وہ بھی لٹا دیتا ہے، بہت کچھ اپنا جو ہے وہ اس پہ لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے اور مہنگی داموں اس کو خرید لیتا ہے۔ لیکن جب اس پیکنگ کو کھولتا ہے اور اس کی جو اوپر والی پالش ہے وہ جو تھوڑی سی زائل ہوتی ہے تو اندر سے وہ کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ جو کہتے ہیں کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والی بات بن جاتی ہے، تو پھر وہ پچھتاتا ہے۔ لیکن پھر پچھتائے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو پھر یہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی اسی طریقے سے ہے کہ شروع میں انسان جو ہے اس میں جب داخل ہوتا ہے اس کی رنگینیوں میں، تو وہ اس کو پکڑ لیتی ہیں، اس کو کھینچ لیتی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا کہ الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا جو ہے میٹھے رنگ کا ایک سبز مادہ ہے، یعنی کہ سبز میٹھے رنگ کی ہے، یعنی سبزہ جو ہے وہ انسان کی آنکھ کو بہت متاثر کرتا ہے، اپنی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، بہت کشش ہوتی ہے سبزے کے اندر، سبزہ خوبصورت ہو کسی چیز پر بھی ہو، ٹیلے پر ہو، پہاڑ پر ہو، وہ سبزہ کسی ساحل کے کنارے ہو، وہ سبزہ کسی ندی نالے کے کنارے پر ہو، سبزہ جو ہے وہ آنکھ کو بہت بھاتا ہے، انسان کے دل کو موہ لیتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس کی ظاہری جو رنگینیاں ہیں یہ انسان کے دل کو موہ لیتی ہیں، اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں، لیکن جب اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ پر پچھتاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے جن راہوں کا انتخاب کیا اور جن منظرناموں پر، جن تصویروں پر اور جن صورتوں پر میں فریفتہ ہو گیا، اور جن چیزوں کی محبت نے میرے دل اور ضمیر کو جکڑ کر رکھ دیا تاکہ مردہ کر دیا، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سبق دیتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال، اولاد دنیاوی زندگی کی ایک ظاہری زینت ہے، زینت الحیات الدنیا، یہ زینت ہیں دنیاوی زندگی کی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، وہ جو تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر، خیر عند ربک، اللہ کے ہاں جن کا مقام ہے۔ اور پھر انسان کو خود جو ابدی فائدہ، ابدی نفع، ابدی منافع دینے والی چیزیں ہیں وہ الباقیات الصالحات، نیک اعمال ہیں، نیک اعمال، اور جن کی بنیاد پختہ ایمان ہے، ایمان و یقین ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس دنیا میں انسان کا ایک مقصد ہے، جو مطلوب و مقصود ہے انسان کی زندگی کا، اور اس زندگی میں وہ ایک ہی الباقیات الصالحات، نیک اعمال ہی جو ہیں وہ اس دنیا کی اصل حقیقت ہیں، باقی اس کے علاوہ سب چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، وہ زمانہ جس کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے شروع سے لے کر آج تک، وہ گواہ ہے اس پر، قسم ہے زمانے کی، الا الذین، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، انسان سارا کا سارا خسارے میں ہے، انسان پوری بنی نوع انسان خسارے میں ہے، ہاں مگر کون؟ نہیں، جو ان میں شامل نہیں، خسارے میں نہیں ہیں، جو نقصان میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کا مطلب جنہوں نے اللہ کو اس طریقے سے مانا جیسے اللہ چاہتا تھا، اور اس کے تمام تر حکموں کو، احکام پر اس طریقے سے یقین کیا جیسے اللہ کی مرضی تھی، یعنی وہ انسان جس نے اللہ کی مرضی کو پہچان لیا تو ایمان والا وہ ہے۔ ایمان والا جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور خوشنودی کو پہچانتا ہے، پھر آگے کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کی مرضی اور خوشنودی کو پانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو دو ہیں، یہ وہ انسان جو ایمان لائے اور عمل صالح جس نے کیا وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ سب خسارے میں ہیں۔ عمل صالح کی بنیاد بھی ایمان ہے، جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان جب تک دل میں جاگزین نہیں ہوگا، راسخ نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو ایمان اور اس کے تمام تر مطالبے اور تقاضے، ان پر پورا اترنا، یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنی آنے والی زندگی، ایک یہ زندگی ہے جو ختم ہو جائے گی، اس کا سب کو یقین ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ آ کر رہنی ہے،
وہ کسی سے جو ہے وہ ہٹ نہیں سکتی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، جو کہ ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے، یہ وہاں پر پاس ہونے کے لیے، وہاں پر کامیاب ہونے کے لیے جو ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ شرط ہیں، اور اسی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر انسان کا قیامت کے دن بھی احتساب ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر انسان کی اگلی زندگی کا فیصلہ ہوگا کہ یہ تو جنت ہوگی یا پھر جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو پہچاننے کی اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔